عزیز طلبہ السلام علیکم۔ او لیولز اردو 3247 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ ہم 3247 پیپر 1 کے کوشچن نمبر 2 کی مشق کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے آپ نے مضمون نویسی جو چاروں اقسام کے مضامین آپ کے کورس میں شامل ہیں، اس کے حوالے سے ہم یہ آڈیو ویژول لیکچر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ڈسکرپٹیو ایسے یعنی تفصیل پر مبنی مضمون لکھنے کا طریقہ بہت جامع اور تفصیلی انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا۔ آج ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے اور ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے، یعنی کسی مضمون کو 40 سے 45 منٹ کے اندر کیسے مکمل کرتے ہیں، آج یہ مشق ہم کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ او لیولز اردو میں 4 قسم کے مضامین امتحان میں آتے ہیں۔ تفصیل پر مبنی مضمون جسے ڈسکرپٹیو رائٹنگ کہا جاتا ہے، دلیل پر مبنی مضمون جسے آرگومنٹیٹیو ایسے کہا جاتا ہے، بحث پر مبنی مضمون جسے ڈسکرسیو ایسے کہا جاتا ہے، اور بیان پر مبنی مضمون جسے نریٹو ایسے کہا جاتا ہے۔ یہ چاروں اقسام کے مضامین او لیولز 3247 کے پرچہ اول میں سوال نمبر 2 میں یعنی کوشچن نمبر 2 میں آتے ہیں، جس کے 25 نمبر مختص کیے گئے ہیں۔ یہ باتیں میں بار بار آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ان تمام باتوں کی تفصیلات نقش ہو جائیں اور آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن نہ رہے۔ ہمیشہ کی طرح تفصیل پر مبنی مضمون نویسی کی وہ صفحات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کیمبرج او لیولز فرسٹ لینگویج کی یہ کتاب ہے، او لیولز اردو حصہ اول یعنی بک 1، اس کے پیج نمبر 1 میں صفحہ نمبر 90 میں ہدایات درج ہیں کہ مضمون تفصیل پر مبنی مضمون لکھنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور صفحہ نمبر 96 سے 99 تک سیمپل ایسیز اور مشقی عنوانات یعنی جو ٹاپکس امتحان میں تفصیل کے حوالے سے آ سکتے ہیں، وہ تمام باتیں یہاں پر درج کر دی گئی ہیں۔ پہلے بھی یہ باتیں آپ کو بتائی گئیں۔ جب تفصیل پر مبنی مضمون لکھنے کی مشق کریں تو ان 5-6 صفحات کو اپنے سامنے ضرور رکھیں۔ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر آپ کے سامنے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تفصیل پر مبنی مضمون میں عام طور پر کسی تقریب یعنی اوکیژن، تہوار یعنی فیسٹیول، کسی مقام یعنی کسی پلیسز کی بات ہو رہی ہے، سفر یعنی جرنی کی بات ہو سکتی ہے، کسی ماحول کی عکاسی کرنے کے حوالے سے آپ کے سامنے سوال آ سکتا ہے، کوئی پرسنل ایکسپیرینسز یعنی ذاتی تجربات کی بھرپور منظر کشی کرنے کے لیے آپ کو کوئی سوال دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ موضوعات ہیں، یہ وہ ٹاپکس ہیں جو ڈسکرپٹیو ایسے یعنی تفصیل پر مبنی مضمون لکھتے ہوئے امتحان میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ مثلا جشن آزادی کے حوالے سے کوئی سوال آ سکتا ہے، عید کی تقریبات کے حوالے سے جو گہما گہمی ہوتی ہے اس کی تفصیلات پوچھی جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کسی تاریخی مقام کی سیر کو گئے ہیں تو ان تاریخی مقامات کی تفصیلات کے بارے میں سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ کسی آپ کوئی فطری مناظر کو آپ نے دیکھا ہے شمالی علاقوں میں جا کے، ناردرن ایریا میں جا کے، تو وہ اس ماحول کی منظر کشی پر مبنی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو سوالوں کی نوعیت بھی ذہن میں رکھیے کہ کیسے سوالات تفصیل پر مبنی مضمون میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے مضمون میں مضمون نگار اپنے مشاہدے کے زور پر، یعنی جو اس کی آبزرویشن ہے،
جو کچھ بھی اس نے اس طرح کے حالات میں دیکھا، محسوس کیا، تو اپنے مشاہدے کے زور پر پوری جزیات یعنی کمپریہنسو ڈیٹیل پرووائڈ کرتا ہے مضمون میں. اس ٹاپک پر جس ٹاپک کے حوالے سے امتحان میں سوال پوچھا گیا ہے، اس ٹاپک کو جب وہ چن لیتا ہے طالب علم، تو منتخب کرنے کے بعد، اس ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کے بعد، اپنے مشاہدے کے زور پر، اپنی آبزرویشن کے زور پر وہ ساری باتیں سوچتا ہے، پوائنٹ فارم میں لکھتا ہے، اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ، کمپریہنسو ڈیٹیل کے ساتھ مختلف پیراگراف میں ان باتوں کو پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح واقعات کی تصویر کشی اس طرح کی جاتی ہے کہ جیسے جو لکھنے والا ہے وہ خود اس تقریب کا حصہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے والا بھی خود کو اس تقریب کا یا محفل کا حصہ سمجھے. یہ بھی ایک بہت ضروری بات ہے، اسے بھی ذہن میں رکھیے. تفصیل کے مضمون میں معلومات کو اس طرح ترتیب سے پیش کیا جائے کہ قاری کے سامنے آغاز یعنی سٹارٹنگ جو پوائنٹ ہے، اس سے لے کر کے انجام تک یعنی اینڈنگ تک کی جو روداد ہے، پوری کہانی ہے، وہ ایک منظر کی طرح یعنی امیجری کی طرح سامنے آتا چلا جائے. اور آپ جب اس مضمون کو پڑھیں، اور یا قاری یعنی جو ریڈر ہے اس مضمون کو پڑھے، یا ایگزامنر جب اس مضمون کو پڑھے، تو ایسا لگے کہ وہ سارا منظر اس کے سامنے کسی فلمی سین کی طرح چل رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت ضروری خوبی ہے جو تفصیل کے حوالے سے تفصیل پر مبنی مضمون لکھتے ہوئے ہونی چاہیے. ڈسکرپٹیو ایسے میں ان باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. طلبہ جو ہے وہ کن باتوں کا خیال رکھیں اس مضمون کو لکھتے ہوئے، یا اس قسم کے مضمون کو لکھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھیں؟ سوال پڑھ کر مضمون لکھنے کی سب سے پہلے منصوبہ بندی کی جائے. پلاننگ کے بغیر مضمون نہیں لکھا جا سکتا ہے. اچھا، تو منصوبہ بندی، پلاننگ، یہ بہت ضروری ہے. آج میں ڈسکرپٹیو ایسے کے حوالے سے پلاننگ کا طریقہ بھی آپ کو سکھاؤں گا کہ ایک اچھے مضمون کی پلاننگ کیسے کی جاتی ہے. ایک اچھے مضمون کو لکھنے کے لیے مضمون لکھنے سے پہلے کا مرحلہ کیا ہوتا ہے، اور مضمون لکھنے سے پہلے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو ذرا غور سے اس جانب توجہ دیجیے گا عزیز طلبہ، میں آپ سے مخاطب ہوں، غور سے اس جانب توجہ دیجیے گا کہ ایک مضمون کی پلاننگ کیسے کی جاتی ہے. یہ جو شروع کے 10 منٹ ہیں مضمون لکھنے کے، جو 45 منٹ ہیں، اس میں شروع کے جو 10 منٹ ہیں اس کو لکھنے میں صرف مت کیجیے. اس وقت لکھنے کی مشق مت کیجیے. اس وقت قلم کو ایک طرف رکھ دیجیے اور صرف ذہن کا استعمال کیجیے. اور ذہن کا استعمال کرتے ہوئے جو پوائنٹس آپ کے ذہن میں آتے جائیں اسے مختلف نکات کی صورت میں پوائنٹس کی فارم میں نوٹ کر لیجیے. اس کی کوئی ایک لفظ، کوئی ایک پوائنٹ، تاکہ جب آپ اسے ایلیبریٹ کرنا چاہیں، اسے تفصیل سے، وضاحت سے لکھنا چاہیں، تو وہ پوائنٹ آپ کی مدد کرے کہ آپ نے یہ سوچا تھا اس وقت 10 منٹ کی پلاننگ میں، یہ باتیں سوچی تھیں. تو اس بات کی طرف خاص توجہ دینی ہے. دیے گئے موضوع کے مطابق اپنے تجربات اور مشاہدے پر مبنی اہم نکات تحریر کرتے چلے جائیے، لکھتے چلے جائیے. یعنی جو کچھ آپ نے ذہن سے سوچنا شروع کیا، دماغ میں آپ کے جو اس موضوع سے متعلق باتیں آنا شروع ہوئیں، اسے پوائنٹ فارم میں لکھنا شروع کر دیجئے. مضمون لکھتے وقت واقعات کی ترتیب اور تسلسل کا خاص خیال رکھیے. اب یہ تیسری بات اہم ہے کہ جب آپ نے پوائنٹ فارم میں لکھ لیا تو اس وقت ترتیب یا آرڈر کا آپ کے ذہن میں کوئی تعلق نہیں پیدا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اس پروسیس میں، یہ جو پلاننگ کا جو پروسیس ہے، اس میں جب آپ تمام نکات کو لکھ لیں گے تو مضمون لکھنے سے پہلے اس کی نمبرنگ بھی کر لیں گے کہ فرسٹ پیراگراف کے لیے کون سی باتیں اہم ہیں، 1 2 3. سیکنڈ پیراگراف کے لیے کون سی اہم باتیں ہیں، 1 2 3 ڈال دیا اس میں. تھرڈ پیراگراف کے لیے کون سی اہم باتیں ہیں، اس میں 2-3 پوائنٹس لکھ دیے. تو اس طریقے سے آپ اس کی نمبرنگ کر لیں گے. تسلسل اور آرڈر بھی بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر اچھا مضمون نہیں لکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جب ہم ایک اور پوائنٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے، مضمون لکھتے وقت خود کو ایک رپورٹر سمجھتے ہوئے تمام معلومات کو پیش کیجیے. رپورٹر سمجھتے ہوئے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے آپ ایک رپورٹر ہیں اور ایک رپورٹر کی حیثیت سے آپ ایک واقعے کو یا کسی منظر کو پوری جزیات کے ساتھ، کمپریہنسو ڈیٹیل کے ساتھ تحریر کر رہے ہیں. تو جب اپنے آپ کو آپ رپورٹر سمجھیں گے تو پھر آپ ان معلومات کو بہتر طریقے سے پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسی طریقے سے جو اپنی ذاتی رائے ہے،
اسے زیادہ شامل نہیں کرنا چاہیے. مضمون کی یہ خامی تصور کی جاتی ہے کہ آپ اپنی پرسنل جو اوپینین ہے اسے بار بار پیش کریں. ایک آدھ جگہ تو ٹھیک ہے، یہ ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے، لیکن اگر مضمون میں بار بار آپ کی ذاتی رائے داخل ہو جائے تو یہ ایک اچھے مضمون کی خامی تصور کی جاتی ہے. اس کے علاوہ مضمون نگار خود کو بھی ایک قاری سمجھتے ہوئے فیصلہ کرے کہ جیسے وہ خود بھی ریڈر ہے، وہ ایک اچھا مضمون پڑھ رہا ہے، تو اس کو پڑھتے ہوئے کسی تقریب، تہوار یا مقام یا سفر یا ماحول کو پیش کرتے ہوئے اسے کون سی باتیں پڑھنا پسند ہو سکتی ہیں. جو باتیں اسے پسند ہو سکتی ہیں اس قسم کی معلومات کو وہ پوائنٹ فارم میں پہلے لکھے اور ان معلومات کو پھر مضمون کا حصہ بنائے. یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ اگر کوئی تہوار لکھ رہے ہیں، فیسٹیول لکھ رہے ہیں، تو اس فیسٹیول کے حوالے سے کون کون سی اہم باتیں وہ خود پڑھ کر کے لطف اندوز ہو سکتا ہے یا اس کی معلومات میں اضافہ ہو سکتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے بچوں، اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جیسے وہ خود قاری ہے، وہ خود ریڈر ہے، اور ایک اچھا مضمون پڑھتے ہوئے اسے کن باتوں کی طلب ہو سکتی ہے، وہ کون سی باتوں کو پڑھنا پسند کرے گا، بس مضمون لکھتے ہوئے ان باتوں کی طرف زیادہ توجہ دی جائے. اس کے علاوہ معلومات کو بار بار دہرانے سے پرہیز کیجیے. یعنی آپ جو بھی معلومات آپ دے رہے ہیں، جو بھی کمپریہنسو ڈیٹیل پرووائڈ کر رہے ہیں تفصیل پر مبنی مضمون میں، اس کو بار بار مت دہرائیے. ایک بار جب ایک بات کر لیں کسی پیراگراف میں تو پھر اس کو دوبارہ نہ چھیڑیں، اس بات کو بالکل بھول جائیں اور نیا پوائنٹ لکھیں، نئی بات لکھیں، تاکہ ایگزامنر کو کانٹینٹ نالج کے حوالے سے بھی معلومات ملتی رہیں اور وہ کانٹینٹ کے مارکس اچھے دے، ساتھ ساتھ زبان و بیان کے حوالے سے جو آگے میں گفتگو کروں گا اس حوالے سے کہ کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. تو معلومات کو دہرانے سے پرہیز کیا جائے، بچا جائے، اور ایک بار جو معلومات دے دی جائے اسے بار بار نہ دہرایا جائے. اس کے بعد پیراگراف میں جو لینگویج کے جو نمبر ہوتے ہیں 10 نمبر، تو اس میں رموز و اوقاف کا یعنی پنکچویشن کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کہاں کوشچن مارک لگانا ہے، کہاں فل سٹاپ لگانا ہے، کہاں کوما لگانا ہے، ان سب باتوں کا خیال رکھا جائے. ایک مضمون میں 3 سے لے کر 5 پیراگراف تک آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی 3 پیراگراف میں بھی مضمون مکمل ہو سکتا ہے، 4 اور 5 پیراگراف تک بھی آپ جا سکتے ہیں. 5 پیراگراف تک جو ہے وہ کافی ہے، اس سے زیادہ پیراگراف نہ بنائے جائیں. جملوں کی ترتیب کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، یعنی جب آپ جملے لکھیں تو کس آرڈر میں جملے لکھ رہے ہیں، اس کی گرامر کس قسم کی ہے، اس میں کس طریقے سے آپ جو اہم باتیں ہیں اسے پہلے کر رہے ہیں، اور جو غیر اہم باتیں ہیں، غیر اہم مضمون میں باتیں عموماً شامل نہیں ہوتی لیکن اس میں بھی اہم اور بہت زیادہ اہم باتیں ہوتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق جو آج آپ لکھنے بیٹھے ہیں اس سے متعلق کچھ خاص باتیں ایسی ہیں جسے سب سے پہلے لکھنا چاہیے، تو آپ سب سے پہلے ان جملوں کو لکھیں گے، اور جن باتوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی کم اہمیت کی حامل ہیں اسے آپ بعد میں تحریر کریں گے. اسی طریقے سے ضرورت کے مطابق مرکب جملے یعنی کمپاؤنڈ سینٹنسز بھی استعمال کیجیے. کمپلیکس سینٹنس اور کمپاؤنڈ سینٹنسز کے بارے میں وہ جو بینڈ ہیں کیمبرج کے بینڈ، اس میں ایگزامنر جو ٹاپ بینڈ میں لکھتا ہے کہ کمپلیکس سینٹنس کا استعمال ضرور کیا جائے، یعنی جو کنیکٹیوز ہیں لہٰذا، اگرچہ، کیونکہ، چنانچہ، البتہ، اس طرح کے ورڈز کو استعمال کر کے ایک جملے کے ساتھ دوسرے جملے کو جوڑنے کا جو کام ضرور لیا جائے، تاکہ جو لینگویج کی صلاحیت ہے، زباندانی کی صلاحیت، وہ ایگزامنر کے سامنے ظاہر ہو سکے اور آپ کو وہ 10 نمبروں میں اچھے گریڈ دے، اچھے مارکس دے. اسی طریقے سے جیسے ہم کچھ باتیں لکھتے ہیں تو اس میں کیا باتیں ہم پیش کرتے ہیں. ہمارے خاندان نے گزشتہ موسم گرما کی تعطیلات میں شمالی علاقہ جات کی سیر کا پروگرام بنایا، جو کہ ہم سب بچوں کے لیے ایک زبردست سرپرائز تھا. ٹھیک ہے، زبردست سرپرائز تھا، کوئی بات نہیں، انگریزی کا لفظ بھی اگر آپ کو نہیں آ رہا ہے اردو تو آپ انگریزی کا لفظ استعمال کریں، بٹ اردو میں لکھیں. اور جو کہ ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑنے کے کام آیا. اس طریقے سے آپ جملے کو ذرا کمپلیکس سینٹنس کے فارم میں تبدیل کیجیے. ہم شام ہوتے ہی نکل کھڑے ہوتے اور رات تک پہاڑی علاقوں میں گھومتے پھرتے، تھک ہار کر ہوٹل پہنچتے، کھانا کھاتے. اب یہ ایک بات سے دوسری بات، دوسری بات سے تیسری بات، تیسری بات سے چوتھی بات، اس طرح جوڑی گئی ہے. تو یہاں کومے کی بھی ضرورت ہے، کہیں فل سٹاپ کی ضرورت ہے. ان باتوں کا خیال رکھیے. الفاظ کا املا بھی درست ہونا چاہیے. آپ خیال کیجئے کہ املا کی غلطیاں کم سے کم ہوں یا نہ ہوں. الفاظ ربط یعنی کنیکٹیوز کا استعمال ضرور کیا جائے، اور موقع کی مناسبت سے الفاظ، فقرے اور محاورات کو مضمون میں شامل کیا جائے. وہ جو لینگویج کے خاص نمبر ہیں 10، اس میں یہ باتیں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں.
مثلاً پہلے بھی میں نے لیکچر میں جیسے بتایا تھا کہ اگر آپ فطری مناظر کو پیش کر رہے ہیں تو پہاڑ، کوہسار، جھیل، آبشار، برف پوش پہاڑ، ٹھیک ہے، وادیاں، یہ سب باتیں آپ اس میں پیش کریں گے، پھول، پگڈنڈیاں، یہ وہ ماحول ہے جو آپ کی زبان دانی کا اظہار کر رہے ہیں، اور آپ جب اس ماحول کو پیش کرتے ہیں تو آپ کی زبان کی صلاحیت ایگزامنر کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ایک شادی کی تقریب کا حال ہے، ٹھیک ہے، ایک شادی کا موقع ہے، شادی کی تقریب ہے، ایک پروگرام ہے۔ اب اس پروگرام کے لیے جو زبان ہونی چاہیے آج میں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ وہ کس قسم کی زبان ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم پچھلے آڈیو ویژول لیکچر میں بات کر چکے ہیں، اس لیے میں دوبارہ آپ کو یاد دہانی کے لیے یہاں پہ پیش کر رہا ہوں۔ تو اگلے جو پوائنٹس ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے امتحان میں پھر ہم ایک بار اسے دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ امتحان میں اس کے نمبروں کی تقسیم کو بھی ذہن میں رکھیے کہ مواد یعنی کانٹینٹ یا ٹاسک اچیومنٹ کے 10 نمبر ہیں، جو معلومات، جو کمپریہنسو ڈیٹیل آپ پرووائڈ کر رہے ہیں اس مضمون کو لکھتے ہوئے، ڈسکرپٹیو ایسے کو لکھتے ہوئے، اس کے 10 نمبر ہیں آپ کے۔ اسی طریقے سے زبان یعنی جس طرح کی زبان آپ نے استعمال کی، اس میں املا کی غلطیاں شامل ہیں، اس میں پنکچویشن شامل ہے، اس میں بامحاورہ زبان آپ نے استعمال کی ہے کہ نہیں ہے وہ بھی شامل ہے، کمپاؤنڈ اور کمپلیکس سینٹنسز کی بھی بات اس میں کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو گرامر ہے، جملے کی جو اسٹرکچر ہے، گرامر ہے، اس کا آپ نے خیال رکھا ہے کہ نہیں رکھا، پیراگراف ٹھیک سے بنائے کہ نہیں بنائے ہیں، ان سب باتوں کے 10 نمبر ہیں۔ اس کے علاوہ مضمون کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کی سیٹنگ ہوتی ہے، اس کے 5 نمبر ہیں کہ بھئی پیراگراف میں آغاز مضمون کا کیسے کیا گیا ہے، دوسرے پیراگراف میں معلومات کو کس حد تک اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے، پھر تیسرے پیراگراف میں بھی معلومات کو کتنی مزید تفصیلات اس میں فراہم کی گئی ہیں، اور پھر چوتھے یا 5ویں پیراگراف میں جو اختتام ہے، اس کا اینڈنگ ہے، وہ کس طرح کا ہے۔ تو ان باتوں کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار پھر ہم آتے ہیں ایک نئے موضوع کی طرف، اور وہ موضوع ہمارا کیا ہے؟ اسی کتاب سے ہم نے ایک موضوع لیا ہے اور اسے سیمپل ایسے کے طور پر بھی آپ کی کتاب میں شامل کیا ہے۔ موضوع کیا ہے ہمارا؟ ڈسکرپٹیو ایسے، اور اس میں موضوع ہے ہمارا کسی شادی کی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال، اس کی تفصیلات آپ کو بتانی ہے۔ اچھا، اب جب شادی کی تقریبات کا ذکر آتا ہے تو کوئی ایسا بچہ نہیں ہے، کوئی ایسا طالب علم نہیں ہے جس نے شادی کی تقریبات میں شرکت نہ کی ہو۔ اس کے خاندان میں، اس کی فیملی میں، اس کے دوستوں میں، اس کے رشتہ داروں میں کئی شادیاں اس نے اٹینڈ کی ہوں گی، کئی شادیوں میں وہ شریک رہے ہوں گے، اس کے مختلف پروگراموں میں شریک رہے ہوں گے۔ تو اب جو چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں اپنی آبزرویشن کے زور پر، مشاہدے کے زور پر، اس کی آپ کے ایک جو میموری ہے اس میں وہ باتیں محفوظ ہیں، تو اپنی آبزرویشن کے زور پر ان باتوں کو پوائنٹ فارم میں لکھنا شروع کر دینا ہے۔ اچھا، وہ جو پلاننگ کا جو پورا سلسلہ ہے منصوبہ بندی کا، اس میں آپ کو وقت لگانا ہے، 10 منٹ تک آپ لگا سکتے ہیں۔ مضمون لکھتے ہوئے آدھا گھنٹہ بہت ہوتا ہے، تو 40 منٹس کا جو یہ سیشن ہے، 40 منٹس کے سیشن میں آپ دیکھیے گا کہ ہم پلاننگ بھی کریں گے اور پورا مضمون بھی مکمل کریں گے۔ تو جو شادی کی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال ہے، اس کے حوالے سے اب آپ نے سوچنا شروع کر دیا ہے۔ جب آپ نے سوچنا شروع کر دیا ہے تو اس کے بارے میں لکھنا بھی پوائنٹ لکھنا شروع کر دیں گے، تمام پوائنٹس کو آرڈر میں یا بغیر کسی آرڈر کے بھی لکھ سکتے ہیں، بعد میں اس کی نمبرنگ کر لیں گے۔ میں بھی آپ کو وہ بھی طریقہ سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ تمام پوائنٹس کو لکھنے کے بعد اس کی درجہ بندی کریں گے، اس کی پوزیشن کا تعین کریں گے کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے، پہلے کون سی بات کہنی ہے، سیکنڈ پیراگراف میں کون سی باتیں کرنی ہے، کون سے پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے، تھرڈ میں کون سے پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے۔ یہ سارا پروسیجر ابھی آپ کے آنکھوں کے سامنے سلائڈز میں ظاہر ہوگا، غور سے دیکھیے گا ان باتوں کو کہ شادی کی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ اچھا، ایک جو عام شادی ہوتی ہے کہ ہماری فیملیز میں جو شادی ہوتی ہے وہ تو ہر کوئی اس کے بارے میں لکھ سکتا ہے۔ میں آج آپ کو جو پریکٹس کراؤں گا وہ ذرا سا کچھ مختلف بات ہوگی تاکہ آپ کو دوسروں سے الگ لکھنا بھی آئے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ سب لکھیں گے کہ ہمارے رشتہ داروں میں شادی ہوئی یا ہمارے گھر میں جو شادی ہوئی اس میں جو تقریبات ہوئی اس کو تفصیلات سے پوری یعنی کمپریہنسو ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے پرووائڈ کر دیا، اس کی ساری انفارمیشن کو، اس کی ساری معلومات کو۔ لیکن میں ایک ایسی شادی کا حال اس وقت آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کہ ہمارے مذہب سے ذرا مختلف ہے۔ میں ایک ہندو دوست کی شادی کا حال آپ کے سامنے لکھ کر کے یہاں پیش کروں گا تاکہ آپ کو دوسروں سے الگ لکھنا بھی آئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات میری؟
کہ ہمیں دوسروں سے الگ لکھ کر کے بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم کچھ انوکھے انداز میں، کچھ یونیک انداز میں بھی یہ باتیں لکھ سکتے ہیں۔ شادی تو شادی ہوتی ہے، ہر طرح کی تقریبات شادی میں تقریباً جو ہمارا جنوبی ایشیا کا کلچر ہے، ساؤتھ ایشین کلچر، وہ چاہے ہندوؤں کی شادیاں ہوں، چاہے مسلمانوں کی شادیاں ہوں، چاہے کرسچنز کی شادیاں ہوں، تقریباً رسوم و رواج کا جو طریقہ ہے وہ اب سب مکس اپ ہو گیا ہے، لیکن کچھ باتیں الگ بھی ہوتی ہیں۔ تو اب جب آپ کسی ہندو دوست کی شادی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں تو ان رسومات، خاص ان رسومات کا ذکر بھی الگ سے کریں گے جو ہندو دھرم میں یا ہندو مت میں یا ہندو مذہب میں رائج ہے۔ تو میں آج آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم ذرا مختلف انداز کا مضمون بھی لکھ سکتے ہیں، جو سب لکھ رہے ہوں گے اس سے ذرا مختلف کیوں نہ ہو، وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہم اس کو پیش کرتے ہیں۔ شادی کی تقریب کس کی ہے؟ آپ نے طے کر لیا کہ آپ کے ایک ہندو دوست کی شادی کی تقریب ہے، اور اس گھرانے میں آپ گئے ہیں شادی کی تقریب میں جو آپ کے لیے ذرا سا کچھ الگ ہے، کچھ یونیک ہے، منفرد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پلاننگ میں آپ نے دیکھا کہ اگر غیر مسلم ہے تو ان کا طریقہ کار کا آپ کو کچھ پتہ ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اگر آپ مسلم گھرانے کی شادیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کے سامنے بے تحاشا ہوتی ہیں، لیکن ہمارے بہت سے دوست ہوتے ہیں جو مسلم نہیں ہوتے، تو ان کے گھرانوں میں بھی ہمارا آنا جانا ہوتا ہے۔ تو ان رسومات کے بارے میں، وہ جو ان کا کسٹم ہے، ان کے جو رسم و رواج ہیں، ان کے بارے میں بھی تھوڑا بہت معلومات آپ کو ہونا چاہیے۔ پھر اگر غیر مسلم ہے تو آپ کو کیوں بلایا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی فرینڈ ہے، دوست ہے، ہمارا تعلق ان سے اتنا گہرا ہے، اس لیے ہمیں اس تقریب میں بلایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی، اب وہاں مایوں کی مہندی کی اور بارات کی جو رسمیں ہیں وہ کس انداز کی ہیں، اس میں تقریباً سملیرٹی ہوتی ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو اب آپ نے اپنے مشاہدے کے زور پر سوچنا شروع کر دیا ہے۔ گانے کی محفل ہو رہی ہے، محفل موسیقی جس میں گانے وانے بجائے جا رہے ہیں، کبھی دو گروپس کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مایوں میں یا ڈھولکی میں، کچھ لوگ نوجوان رقص بھی کر رہے ہوتے ہیں، بھنگڑا ڈال رہے ہوتے ہیں، ایک ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے، چہل پہل ہوتی ہے، خوشی سے پورا گھر جو ہے وہ جھوم رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری منظر کشی آپ کو پورے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ، پوری تفصیلات کے ساتھ آپ کو ڈسکرپٹیو ایسے میں پیش کرنی ہے۔ یہ ہم پلاننگ کرتے ہوئے پوائنٹس لکھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 10 منٹ کے اندر جو کام آپ کو کرنا ہے، وہ 10 منٹ کے اندر یہ سارے پوائنٹس جب آپ لکھ لیں گے، گھر کی سجاوٹ کیسی کی گئی ہے، برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے، لینگویج استعمال کریں گے، گھر کو برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے، اور لینگویج استعمال کریں گے کہ تمام، یعنی گھر کے تمام افراد اور سارے رشتہ دار دوست خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، محاورے کا استعمال کریں گے۔ ابھی میں اور آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو گھر کی سجاوٹ، جس جگہ تقریب ہو رہی ہے وہاں کی سجاوٹ وغیرہ، ان سب چیزوں کا بھی ذکر کریں گے۔ دلہا دلہن کے لباس کا بھی ذکر کریں گے کہ کیسا لباس پہنا ہے، کیسا ڈیزائن ہے ان کا۔ مہمانوں اور رشتہ داروں کے لباس کا بھی ذکر کریں گے، تیاری کس قسم کی ہے، زیورات کس قسم کے پہنے گئے ہیں، پھر کھانوں کی کیا اقسام ہیں، کس قسم کے کھانے سرو کیے گئے، کیسے کھانے پیش کیے گئے، اس کی بھی تفصیلات فراہم کریں گے۔ رخصتی کس طرح ہوئی، رخصتی کے وقت گھر والوں کی کیا حالت تھی۔ عموماً لڑکیوں کی رخصتی ہوتی ہے تو گھر والے اداس ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، دلہن بھی روتی ہیں، اور اگر لڑکوں کے لڑکے اگر رخصتی کرا کے گھر لا رہے ہیں تو ذرا خوشی کا سما ہوتا ہے، ہر چہرے پہ مسرت ہوتی ہے۔ تو وہ سارے مناظر کو اپنے سامنے رکھیے، پھر اختتام میں کوئی اچھا سا میسج دیتے ہوئے، اچھی سی بات کرتے ہوئے اینڈ کے پیراگراف کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جو آپ نے پلاننگ کے طور پر، سمجھ میں آ رہی ہے بات، پلاننگ کے طور پر ابھی آپ نے مضمون لکھنا شروع نہیں کیا ہے، ابھی آپ مضمون کے جو ٹاپکس ہیں اس کو غور سے پڑھنے کے بعد آپ نے ایک ٹاپک چن لیا ہے، اور وہ ٹاپک ہے ڈسکرپٹیو ایسے، تفصیل پر مبنی مضمون۔ اور اس میں جو شادی کی تقریب کے حوالے سے جو سوال آیا ہے اس میں آپ نے پھر سوچا کہ بھئی ذرا سا منفرد ہونا چاہیے، تو آپ نے یہ سوچا کہ کسی غیر مسلم یا ہندو دوست کی شادی کا ذکر کیا جائے۔ اب اس کی آپ نے 10 منٹ کے اندر پلاننگ شروع کی ہے، اور یہ جو تمام پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں بچوں، یہ پلاننگ کا حصہ ہیں۔ اب اس پلاننگ کو کرنے کے بعد یہ جو تمام نکات آپ نے لکھے ہیں، اب آپ دیکھیں یہ اس کے پیراگراف فارم میں نے یہ چارٹ کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی شادی کی تقریب جب شروع ہوئی تو ظاہر سی بات ہے وہ رسومات جو ہندوؤں کے یہاں ہیں، اس میں علم نجوم سے تاریخ نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، علم نجوم کے ذریعے سے تاریخ اس کی دلہا دلہن کی تاریخ پیدائش کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو وقت ہے شادی کا یہ ان کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اب یہ
ہندو متھ میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. پھر جب طے ہو جاتا ہے کہ شادی کا یہ وقت ہے تو سیکنڈ پیراگراف میں ڈھول، گانے کی محفل، رقص اور یہ سب باتیں ہم سیکنڈ پیراگراف یعنی انٹروڈکشن کے پیراگراف کے بعد فرسٹ پیراگراف میں ڈیٹیل ہم نے پرووائڈ کرنا شروع کر دی. وہ جو کمپریہنسو ڈیٹیل کا میں نے ذکر کیا، رسومات، علم نجوم، دلہا دلہن کا جو تاریخ پیدائش سے یہ باتیں، لیکن یہ انٹروڈکشن آپ پہلے بتائیں گے کہ بھائی شادی کی جو رسم ہے وہ ہمارے ایک ہندو دوست کی ہے، اور ہندو دوست کے ہاں جب میں گیا تو ان کے ہاں کس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوئے. فرسٹ پیراگراف میں انٹرو کے جو پیراگراف میں یہ سب باتیں کریں گے. سیکنڈ میں آپ جو ہے جو کہ یعنی کانٹینٹ کا فرسٹ پیراگراف ہوگا ڈیٹیل پرووائڈ کرنے کا، لیکن ویسے سیکنڈ پیراگراف ہوگا مضمون کا، تو اس میں آپ تفصیلات فراہم کرنا شروع کر رہے ہیں. پھر تھرڈ پیراگراف میں مایوں، سجاوٹ، مہندی وغیرہ کا ذکر کر رہے ہیں. چوتھے پیراگراف میں گھر کی سجاوٹ، بارات کی آمد اور ملبوسات اور کھانے پینے وغیرہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ذکر کر رہے ہیں؟ اس کے بعد اختتام کی طرف جا رہے ہیں کہ بھئی شادی کی تقریب کا اختتام کس طریقے سے ہوا. تو یہ وہ چارٹ ہے جس میں آپ پیراگراف بنا کر کے کوئی 5 یا 4 پیراگراف میں اپنے مضمون کو آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں. یعنی کم سے کم 3 پیراگراف تو ہونا ہی چاہیے، لیکن 4 یا 5 پیراگراف تک بھی اگر بات ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ مضمون کے الفاظ کی تعداد 300 سے 400 الفاظ ہے. تو ایک مضمون 350 الفاظ کا تو آپ کو لکھنا ہی چاہیے. تو اس کے بعد پھر 400 الفاظ تک آپ کو لکھنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور 50 اور الفاظ بھی اگر آپ لکھ دیں تو ایگزامنر کو گران ہی گزرتی. ایگزامنر 50 الفاظ تک اور چیک کرتے ہیں، لیکن 500 الفاظ نہیں ہونا چاہیے. 400 سے 450 الفاظ میں اپنی بات ختم کر دی جائے. اب آپ دیکھیں کہ پہلے ہم نے پوائنٹ فارم میں پلاننگ کی. اب ان پوائنٹس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے یہ طے کیا، یہ فیصلہ کیا کہ ان پوائنٹس کا جو آرڈر ہے وہ کس طرح سے بنایا جائے. تو اس چارٹ کی مدد سے میں نے آپ کو سکھایا کہ ان باتوں کو کہاں کہاں پیش کرنا چاہیے، کس کس پیراگراف میں پیش کرنا چاہیے. اور جب آپ نے اس بات کو سمجھ لیا تو نیکسٹ جو اسٹیپ آپ کا ہوگا وہ کیا ہوگا کہ بھئی اس کی زبان کیسی ہونی چاہیے. املا کا تو خیال آپ کو رکھنا ہی ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو مضمون کی گرامر ہے، جملے کی جو گرامر ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، پنکچویشن کا بھی خیال رکھنا ہے، اچھے فریزز استعمال کرنے ہیں، اچھی ویکیبلری استعمال کرنی ہے، شادی بیاہ کے ماحول کے لیے جو ضروری الفاظ ہیں وہ استعمال کرنے ہیں، ڈھول کی، گانے کی محفل، رقص، یہ سب باتیں. اب محاورات بھی استعمال کرنا ہے. تو گھر والے جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو پھولے نہیں سماتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے رقم ایٹتے ہیں، مثلا جو رسومات ہوتی ہیں، جوتا چھپائی کی رسم ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیٹ کے اوپر جو برادر نسبتی ہیں، سالے سالیاں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں دلہا سے کہ ہمیں 20,000 چاہیے، ہمیں 50,000 چاہیے، تو بڑی لمبی رقم اینٹ لیتے ہیں. یہ بھی محاورہ ہے. اچھا، جب زیادہ دیر ہو جاتی ہے، کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہوتا، بہت دیر تک تقریبات چلتی رہتی ہیں، تو مہمانوں کے پیٹ میں چوہے بھی دوڑتے ہیں، یعنی بھوک زیادہ لگتی ہے، تو یہ بھی محاورات استعمال کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون سے محاورات. انواع اقسام کے کھانے رکھے ہوئے تھے، تو یہ بھی محاورات آپ استعمال کر سکتے ہیں. رخصتی ہوتی ہے تو تمام گھر کے افراد آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، لڑکی کی رخصتی پر آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں 4-5 محاورات بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے کہ محاورات کیسے استعمال کریں گے اب اپنے مضمون میں. یہ سب پلاننگ کا حصہ ہے. یہ محاورات بھی آپ نے نوٹ کر لیا، پوائنٹس لکھا، اس کے چارٹ بنا لی، کون سی بات کو پہلے کرنی ہے، کون سی بات کو بعد میں کرنی ہے. پھر لینگویج کے بارے میں سوچا، اس کے بارے میں بھی سوچ کے کچھ محاورات بھی لکھ لیے اور اچھے الفاظ اور فقرے جملے بھی لکھ لیے. اب آپ دیکھیے ہم نے یہاں پہ کام شروع کیا. فرسٹ پیراگراف میں ہم نے طے کیا تھا کہ بھئی شادی کی تقریب کس کی ہے. اگر غیر مسلم ہے جو کہ ہم نے طے کیا تو اس کے بارے میں کچھ معلومات ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے یہ سب باتیں یہاں پہ نوٹ کر لی، ٹھیک ہے. اور اس کو لکھنے کے بعد اب پہلا پیراگراف ہم لکھنا شروع کر رہے ہیں. دوسری عبارت میں ہم نے طے کر لیا کہ یہ باتیں ہم لکھیں گے. یہ پوائنٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیا. شادی کی تقریب کب شروع ہوئی، تفریح کے لیے کی گئی سرگرمیاں کیا تھیں، گانے کے مقابلے ہو رہے تھے، مقابلے لڑکے لڑکیوں کے درمیان بھی ہو رہے تھے، اور رقص کے مقابلے بھی ہو رہے تھے، ڈانس وغیرہ کے، بھنگڑا بھی ڈل رہا تھا، یہ سب بھی، مہندی اور مایوں کی رسومات بھی ہو رہی تھیں، یہ سب بھی ہم نے سیکنڈ پیراگراف کے لیے لکھ لیا، ٹھیک ہے. اور پھر سجاوٹ اور تیاری، لباس، اس کو بھی ہم تفصیل یہاں فراہم کر سکتے ہیں. تیسرے پیراگراف پہ آگے شادی والے دن کا حال بتانا شروع کیا، گھر کی سجاوٹ بتائی، بارات کیسے آئی، کب آئی، اگین جو ملبوسات ہیں، ڈریس ہے،
تھیم بیس اگر ہے تو وہ بھی لکھ دیا، کھانے کا حال یہاں پہ بیان کیا، رخصتی کا حال بھی یہاں پہ بیان کر دیا. یہ سارے تیسرے پیراگراف میں، اور چاہیں تو چوتھے پیراگراف میں مختصر 40-50 الفاظ کا اختتامیہ. ٹھیک ہے، اختتام جو اینڈ پہ لکھا ہوا نا، تو 4 پیراگراف یا 5 پیراگراف جتنے بھی آپ بنا رہے ہیں اس کے مطابق اپنے مضمون کو اب آپ لکھنا شروع کر رہے ہیں. تو یہ وہ پوائنٹس تھے جو پیراگراف کی بھی تقسیم ہو گئی. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہاں سے یہ پیراگراف کو جس طرح بتایا میں نے آپ کو کہ موضوع کی دیکھیے ابتدائیہ فرسٹ پیراگراف جو نیلے رنگ سے کیا گیا ہے، جس میں ابتدائی معلومات آپ کو دینی ہے، ان حالات اور واقعات کو رپورٹر کے انداز میں پیش کرنا شروع کرنا ہے. 60 سے 70 الفاظ میں یہ بات کر سکتے ہیں. اگر آپ 4 پیراگراف میں مضمون لکھ رہے ہیں اور 5 میں لکھ رہے ہیں تو 50 سے 60 الفاظ ہو جائے گا. فرسٹ پیراگراف میں موضوع کے متعلق تفصیل سے منظر کشی شروع کر دیا آپ نے. اب منظر کشی کے لیے موضوع الفاظ بھی چن لیا آپ نے. ٹھیک ہے، ذاتی رائے نہیں تحریر کر رہے ہیں ہم، بس وہ پورا منظر، پوری جو ہم کہتے ہیں نا کمپریہنسو ڈیٹیل، وہ پرووائڈ کرنا اب ہم شروع کر رہے ہیں، لکھنا شروع کر رہے ہیں جن پوائنٹس کو ہم نے ابھی سوچا تھا 10 منٹ میں. فرسٹ پیراگراف میں اگر 4 پیراگراف میں ہے تو 100 سے 120 الفاظ، اور اگر 5 کا پلان ہے 5 پیراگراف میں لکھنا چاہتے ہیں تو 80 الفاظ میں اس پیراگراف کو ختم کر دیں. اس کے بعد تھرڈ پیراگراف جس میں موضوع سے متعلق پوری جزیات، چھوٹی چھوٹی معلومات، اہم معلومات، ساری تفصیلات یہاں پھر سے پیش کرنا شروع کیا، اور مضمون کو اختتام کی طرف لے کے بڑھنا شروع ہو گئے کہ اب اس کو مضمون کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اینڈ کی طرف لے کے جانا ہے. تو تیسرے پیراگراف میں پھر 100 سے 120 الفاظ میں پوری تفصیلات فراہم کر دی، اور چوتھے پیراگراف میں اگر ہم ختم کر رہے ہیں، اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو 60 سے 70 الفاظ میں کسی مثبت پیغام کو، پازیٹیو میسج کو دیتے ہوئے، کچھ تجاویز دیتے ہوئے اپنے مضمون کو ختم کیجیے. یہاں پر تھوڑی سی اپنی رائے، ذاتی رائے آ سکتی ہے اختتامیہ کے طور پہ. اب ان باتوں کو بھی سمجھ لیا، چارٹ کی مدد سے بھی سمجھ لیا، پیراگراف کی تمام باتوں کو سمجھ لیا، تو اس کے بعد پھر ہم مضمون لکھنا شروع کر دیں گے. اب آپ کے سامنے وہ سطور، وہ لائنیں موجود ہیں جو ایگزامنر 3 صفحات کی شکل میں 3 پیجز میں آپ کے سامنے رکھتا ہے. اس میں سے آدھے پیج میں آپ نے سمجھ لیے، پلاننگ بھی کر لی ہے، تو 2.5 پیجز پھر بھی آپ کے پاس ہیں. 400 450 الفاظ آپ لکھ سکتے ہیں. اب آپ نے لکھنا شروع کیا. دیکھیے کیسے لکھنا شروع کیا، غور سے پڑھیے، دیکھیے. میں بھی پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ کہ گزشتہ ہفتے مجھے ایک ایسی شادی کی تقریب میں جانے کا موقع ملا جس میں مجھے نئی نئی رسومات کا علم ہوا. یہ تقریب میرے ایک ہندو ہم جماعت کی بہن کی شادی تھی. میرے بچپن کا دوست ہونے کی وجہ سے اس نے مجھے بہت اپنائیت سے ہر تقریب میں مدعو کیا. اس تقریب کے ذریعے دونوں گھرانوں کے مذہبی عقائد، ثقافت، اب آپ دیکھیں پنکچویشن کا استعمال بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کوما بھی لگ رہے ہیں جہاں پہ ضرورت ہے، کیونکہ عقائد، بلیف، ثقافت یعنی کلچر، رسم و رواج یعنی کسٹم، یہ 3 مختلف باتیں ہیں، تو کوما لگا کے تینوں کو ایک ہی لائن میں الگ ظاہر کیا گیا ہے. جہاں فل سٹاپ کی ضرورت ہے وہاں فل سٹاپ لگایا ہے. آپ ووکیبلری بھی دیکھیے، الفاظ، اسٹاک آف ورڈز دیکھیے، کس طریقے سے اسٹارٹ کا جو پیراگراف ہے وہ ہم نے یہاں پیش کیا. تو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. اس تقریب کے ذریعے دونوں گھرانوں کے مذہبی عقائد، ثقافت، رسم و رواج کے بارے میں جاننے کا موقع ملا. سب سے پہلے شادی کے لیے مناسب وقت کا تعین کرنے کے لیے نجوم کے حساب سے مہورت، یہ ہندوؤں میں مہورت نکالا جاتا ہے، تو نجوم کے حساب سے مہورت نکالا گیا. ہندو روایات کے مطابق ماہر نجوم ستاروں کی چال کے حساب سے، اسٹارز، ستاروں کی چال کے حساب سے دلہا دلہن کی تاریخ پیدائش کو سامنے رکھ کر شادی کے لیے مناسب دن اور وقت کا تعین کرتے ہیں. اب آپ نے 70 الفاظ میں 4 پیراگراف میں اگر لکھنا ہے تو 70 الفاظ میں آپ نے ان باتوں کو یہاں پیش کر دیا. نیکسٹ پیراگراف شروع کرتے ہیں ہم، جس میں اب کمپریہنسو ڈیٹیل پرووائڈ کرنا ہے. اب آپ کو پوری تفصیلات کہ شادی میں کیا کیا ہوا، کون کون سی رسمیں ہوئیں، کون کون سی باتیں اہم تھیں. اب آپ نے لکھنا شروع کیا ہے سیکنڈ پیراگراف میں. انٹروڈکشن میں بھی شادی کی بات آپ نے بتا دی ہے کہ بھائی مہورت نکالا گیا اور علم نجوم کے حساب سے تاریخ پیدائش کو سامنے رکھ کر کے شادی کی تاریخ طے ہو گئی، اور اب شادی کی تقریبات کا آغاز ہو رہا ہے. شادی کے 3 روز پہلے ہی دلہا دلہن کے گھر والے اکٹھے ہوئے، جہاں گانے اور رقص کی محفلیں منعقد ہوئیں. نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا. مہندی اور مایو کی رسم میں بھی خوب رونق تھی. اب آپ دیکھیے یہاں پر آپ نے بتانا شروع کیا ہے کہ سب لوگ جو ہے 3 دن پہلے ہی جمع ہو گئے. اب وہاں رقص کی محفلیں ہو رہی ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالا جا رہا ہے، مہندی اور مایو کی رسوم ہو رہی ہیں، بڑی رونق ہے، اصل بسل ہے، بہت زیادہ چہل پہل ہے.
ٹھیک ہے. مایوں کے دن خاص طور پر پیلے رنگ کے جوڑوں کا اہتمام کیا گیا اور گھر کو زرد رنگ کے گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا. شادی کی تقریب کے موقع پر پورے گھر کو جھنڈیوں، پھولوں اور قمقموں سے سجایا گیا. شادی کے لیے الگ سے ایک منڈپ بھی بنایا گیا جس کے بیچ میں آگ جلائی گئی. دولہا گھوڑے پر سوار ہو کر پہنچا. اس کے بعد دولہا اور دلہن نے ہندو دھرم کے مطابق 7 پھیرے لے کر جنم جنم ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا. شادی کی رسمیں پوری ہونے کے بعد لڑکوں نے آتش بازی کا مظاہرہ کیا. مہمان خواتین عام طور پر بنارسی اور کڑھائی کے کام کی ساڑی زیب تن کیے ہوئے تھیں. ٹھیک ہے بچوں. پیشانی پر بندیا، اب یہ پورا کسٹم جو ان کا ہے، پیشانی ماتھا، ٹھیک ہے، پیشانی پر بندیا، مانگ میں سندور اور زیورات پہنے ہوئے تھیں. دلہن نے سرخ رنگ کا بھاری جوڑا پہنا ہوا تھا جبکہ دلہا نفیس کام کی شیروانی میں ملبوس تھا. اس موقع پر دلہا کے دوستوں نے رقص کر کے اپنی خوشی کا اظہار کیا. والدین، اب دیکھیے یہاں محاورے کا استعمال ریٹ سے میں نے واضح کیا کہ اس پیراگراف میں ایک محاورہ استعمال کر رہا ہوں. اچھے فریزز اور جملے تو آپ کے سامنے آ ہی گئے جو لینگویج کے مارکس کو بڑھائیں گے، لیکن آخری میں ایک محاورہ بھی استعمال کیا. وہ کیا ہے؟ والدین اس موقع پر پھولے نہ سما رہے تھے. اس کا مطلب ہے بہت خوش تھے. تو پھولے نہ سما رہے تھے، ان کی خوشی دیدنی تھی. یہ پیراگراف ہم نے دیکھیے کوئی 100 الفاظ کے قریب یہاں پہ ہم نے لکھے ہیں. سیکنڈ پیراگراف آپ کا جس میں کمپریہنسو ڈیٹیل، جو کہ ڈسکرپٹیو ایسے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ جو ماحول، جو منظر، جو موضوع اور جن باتوں کی تفصیلات آپ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ تفصیلات یہاں پیش کی گئیں کہ نہیں کی گئیں، اور اچھے طریقے سے پیش کی گئیں کہ نہیں کی گئیں. آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی باتیں آ گئیں. کانٹینٹ کے حوالے سے ایگزامنر جب ان باتوں کو پڑھے گا تو خود بخود وہ 10 نمبر دے دے گا اس میں. اسی طریقے سے جب وہ زبان دیکھے گا کہ اس میں املا کی غلطیاں بھی نہیں ہیں، اس میں محاورے کا بھی استعمال کیا گیا ہے، کمپلیکس سینٹنسز موجود ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ بہترین نمبر اس میں دے گا. اب آگے نیکسٹ پیراگراف جو کہ تھرڈ پیراگراف ہے اپنے اس مضمون کا، اور ویسے کنٹینٹ کے لحاظ سے، جو ٹاسک اچیومنٹ کے لحاظ سے جو کمپریہنسو ڈیٹیل ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے لیے یہ سیکنڈ پیراگراف ہے جس میں 100 الفاظ میں پھر جم کے بات کرنی ہے. تو کھانے سے پہلے ہندوانہ رسم کے مطابق دلہا کے جوتے چھپانے کی رسم بھی ہوئی جس میں دلہن کی بہنوں نے جوتے کے عوض 20,000 کی رقم اینٹھ لی. اب یہ رقم اینٹھ لی، یہ بھی محاورہ استعمال کیا ہے. اچھے الفاظ کے ساتھ ساتھ محاورات بھی استعمال ہو رہے ہیں اور کمپلیکس سینٹنس بھی آپ کے سامنے آتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ گود بھرائی اور دوسری رسموں کے بعد مہمانوں کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے رکھے گئے. ٹھیک ہے. مختلف قسم کے کھانوں کی خوشبو نے مہمانوں کے پیٹ میں خوشبو سے مہمانوں کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے. ایک اور محاورے کا استعمال ہوا، مختلف قسم کے کھانوں کی خوشبو سے مہمانوں کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے. سبزیوں، چونکہ ہندوانہ رسم کے مطابق شادی ہے تو وہاں سبزیاں وغیرہ بھی خوب کھلائی جاتی ہیں، تو سبزیوں اور دالوں کی اتنی اقسام تو میں نے پہلی بار دیکھی تھی. اس کے علاوہ حلوے، مٹھائیاں، پلاؤ اور دوسرے طرح کے پکوان سے مہمانوں کی توازے کی گئی. اب یہ پھر آپ نے کمپریہنسو ڈیٹیل 80 الفاظ میں 70 الفاظ میں فراہم کر دی. اب آخری پیراگراف کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. سب سے آخر میں رخصتی کا مرحلہ آیا. رسم کے مطابق دلہن کو تمام گھر والوں نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا. اس موقع پر دلہن کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے. وہاں موجود دوسرے افراد بھی آپ دیدہ تھے. یہ بھی ایک محاورے کا استعمال ہے، آپ دیدہ تھے، لیکن یہ غم کے آنسو نہیں بلکہ ایک اہم فریضے سے سبک دوش ہونے کی خوشی کے تھے. تو اب آپ نے ایک مضمون 4 پیراگراف میں مکمل کیا. جب مکمل کر لیں گے آپ کے پاس 5 منٹ اور ہوگا، آپ اسے دوبارہ پڑھیں گے. اگر کہیں املا کی غلطیاں ہیں تو اسے ٹھیک کریں گے، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی جملے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو بھی ٹھیک کریں گے، لیکن کلمزی نہیں ہونا چاہیے. زیادہ کاٹ چھانٹ، زیادہ پین سے اس کو گندا کرنا، یہ چیزیں مضمون کے تاثر کو برا بناتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ کوشش کیجئے کہ سوچ سمجھ کے لکھیے، جلد بازی نہیں کرنی ہے. آپ دیکھیے کہ یہ سارا کام جو ہم نے اس وقت کیا ہے یہ 45 منٹ کے اندر کیا ہے. او لیولز اردو 3247 پرچہ اول میں
جو اس سوال کے کرنے کا دورانیہ ہے وہ 45 منٹ ہے. 45 منٹس میں آپ نے کمپریہنشن کیا، پہلا سوال کر لیا، دوسرے 45 منٹ میں آپ مضمون اپنا ختم کر رہے ہیں. تو 10 منٹ اگر آپ سوچنے میں بھی لگائیں گے اور 25 منٹ آپ تحریر کرنے میں لگا دیں گے تو بھی 5 منٹ آپ کے پاس بچے گا اور آپ دوبارہ سے اس مضمون کو خود بھی پڑھ پائیں گے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک اچھا مضمون لکھا جا سکتا ہے، کس طریقے سے پلاننگ کی جاتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات پوری طرح واضح کر کے کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں. مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اس سے قبل آپ نے زیادہ تفصیل کے ساتھ پاسٹ پیپر اور مختلف چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، مارک اسکیم کو سامنے رکھتے ہوئے تفصیل پر مبنی مضمون کا لیکچر جو کہ زیادہ طویل تھا، 1 گھنٹے پر مبنی تھا، جس میں مضمون لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی پلاننگ کے ساتھ ساتھ تمام اہم باتوں کی بھی نشاندہی کی گئی تھی. آج ہم نے کچھ باتوں سے بچ کر کے صرف مضمون لکھنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ ڈسکرپٹیو ایسے جب آپ کے سامنے آ جائے اور آپ ان تمام باتوں سے واقف ہو چکے ہیں جو باتیں اس سے پہلے آپ کو سمجھائی گئی ہیں، تو اس کے بعد فوری طور پر مضمون کی پلاننگ کیسے کرتے ہیں اور ایک مضمون کو کیسے لکھنا شروع کرتے ہیں. تو امید ہے کہ اب آپ مزید مشق کریں گے اپنی کتاب کے ان صفحات کو جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے سلائیڈ میں کیا ہے. اس میں سے موضوعات نکالیں گے، 40 سے 50 موضوعات اس میں دیے گئے ہیں، اور اسے تحریر کر کے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ زبان و بیان کا خیال رکھتے ہوئے، املا کا خیال رکھتے ہوئے، اور جو ٹاسک اچیو کرنا ہے، جو ٹاپک آپ کے سامنے ہے اس کے کنٹینٹ کا خیال رکھتے ہوئے، مضمون کی سیٹنگ کا خیال رکھتے ہوئے کہ کیسے پیراگراف بنانا ہے، کون سی بات کو پہلے کرنا ہے، کون سی بات کو بعد میں کرنی ہے، ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک اچھا مضمون 350-400 الفاظ کا لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ان مضامین کو لکھ کر اپنے اساتذہ سے چیک کرائیں گے، ان سے فیڈ بیک لیں گے اور پھر اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں گے. او لیولز میں اچھے طریقے سے امتحان دیں گے. تو ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آئندہ. اپنا خیال رکھیے اور خوش رہیے. نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا. السلام علیکم.